أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وسلم. آج جیسا آپ جانتے ہیں کہ بڑا ایک خاص ہمارا پروگرام ہے. اس پروگرام کے سلسلے میں کچھ تھوڑی سی وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں بیک گراؤنڈ انفارمیشن، تھوڑی سی معلومات پہلے کچھ چیزیں بیان میں کر دوں تاکہ آپ خیال کریں. آج جو ہم ہوئے ہیں، میں نے اکٹھے ہوئے ہیں، میں نے پہلے آپ لوگوں کو دعوت نامے مرض کر دیا تھا کہ انشاءاللہ سب لوگوں کو ہم نے نہیں بلایا، چیدہ کچھ لوگوں کو چن کے ہم نے بلایا کہ ہم لطیفہ قلبی جو ہے وہ اس کا سب لوگوں کو جاری کریں گے انشاءاللہ. لطیفہ قلبی جاری کرنے کا یہ جو طریقہ کار ہے الحمدللہ، یہ چند سال پہلے اللہ کے فضل و کرم سے روحانی طور پہ ودیت کیا گیا تھا ہمیں، اور اس طریقہ کار کو ہم نے ابھی تک استعمال نہیں کیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. یہی طریقہ کار حال ہی میں دوبارہ ظاہری طور پہ بھی آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں عمر حبیب صاحب کو. عمر حبیب صاحب نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ابھی کوئی 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، انہوں نے بھی یہی طریقہ کار، کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اس کی اجازت دی جو چند سال پہلے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی ہمیں مل چکا تھا. یہاں ایک بات میں بڑا واضح طور پہ عرض کر دوں اور سب لوگ اس بات کو گرہ باندھ لیں، کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے مجھے ضرورت محسوس ہوئی ہے یہ بات کرنے کی. ہمارے شیخ جناب میاں محمد ریاض الحق قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی علوم ظاہری و باطنی ہمارے پاس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو کچھ ہم نے آپ کو دیا آج تک اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ سارا کچھ ہم نے صرف اور صرف ریاض الحق قریشی صاحب ہی کی روحانی تصرفات سے حاصل کیا، سوائے عمر حبیب صاحب کے جن سے 3 ہفتے پہلے ہوا یوں تھا کہ ان کی بیگم کا وصال ہو گیا. تو مجھے بالکل صبح 9 بجے جنازہ تھا تو 8:35 پہ اطلاع ملی. تو اگر میں تیار بھی ہوتا تو وہاں تک 25 منٹ میں پہنچنا ممکن نہ تھا. تو میں نے ان سے معذرت کر لی کہ میں پہنچ نہیں پاؤں گا، اور پھر میں اس کے چند دن بعد ان کے پاس تعزیت کے لیے چلا. بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے الحمدللہ، لیکن اس سے پہلے ہماری دوستی غائبانہ چل رہی تھی. کبھی ایک جگہ کہیں ملاقات ہو گئی، کبھی کوئی دوسری جگہ ملاقات ہو گئی. عمران قمر صاحب کے پاس ملاقات ہو گئی، ان کے بڑے پرانے، وہ عمران صاحب ان کے پرانے عقیدت مندوں میں سے ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے دعوت دی کہ مجھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ نہ کبھی آ کے بیٹھا کریں، اور ہمارا بھی طریقہ کار جو ہے وہ، تو میں نے بھی حامی بھر لی. تو 3 بار مجھے اتفاق ہوا جانے کا. تو اس دوران میں کچھ چیزیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ہمیں دے دی الحمدللہ. تو اس حوالے سے گو کہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں، لیکن اگر وہ کہیں کہ میں نے کچھ سکھایا ہے ندیم کو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، قبول کر لیں. جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت. میں آپ سے بھی کچھ اگر سیکھوں گا تو میں کہوں گا اس معاملے میں آپ میرے استاد ہیں. اس میں کوئی آدمی کو وہ نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے. لیکن اور کوئی شخص کبھی کہیں آپ کو یہ کہے کہ ندیم میرے پاس آتا تھا یا میرا شاگرد رہا ہے یا اس کو علاج کی ضرورت تھی اور اس نے مجھ سے علاج کرایا ہے، تو میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتاتا ہوں وہ جھوٹا ہے. میں اپنی زندگی میں کسی روحانی مشورے کے لیے سوائے اپنے شیخ ریاض الحق قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شخص کے پاس نہیں گیا.
الحمدللہ میں کسی شخص کے پاس کچھ سیکھنے آج تک الحمدللہ نہیں گیا. ہاں ان سے ملاقات سے پہلے کا اگر کوئی شخص ہو تو وہ ٹھیک ہے, لیکن جب سے ان کی میری ملاقات ہے, یہ کوئی تقریباً 1900 اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً 94 یا شاید 96 کی بات ہے, 94 یا 96, مجھے تھوڑا سا چلے 96 کر لیتے ہیں, 96 کر لیتے ہیں. یعنی 96 سے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ندیم میرے پاس آتا تھا, وہ جھوٹا ہے, چاہے آپ اس کو کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ مانتے ہو, میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں. یا کہے کہ بھئی میرے پاس کوئی اس کو مسئلے تھے تو وہ علاج کے لیے آیا ہے, یا مشورے کے لیے آیا ہے, یا کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے, یا میں نے اس کو یہ وہ جسے کہتے ہیں مشورہ دیا تھا, یا میں نے اسے یہ سمجھایا تھا, وہ شخص جھوٹا ہے یا پلے باندھ. تو 96 سے لے کے اور 99 میں الحمدللہ 3 سال کے اندر اندر قبلہ ریاض اللہ قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے علاج معالجے کی اجازت دے دی تھی, اور مجھے مرید کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی 99 تک. لیکن میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنے شیخ کی حیات میں کسی کو بیعت نہیں کروں گا اور میں کسی کا علاج نہیں کروں گا. 99 دسمبر میں اسلام آباد شفٹ ہوا. اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا جس میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ بہت غصے میں ہے اور مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور باقاعدہ گنوا رہے ہیں, تجھے میں نے یہ دیا, تجھے میں نے یہ دیا, تجھے میں نے یہ دیا, لوگ تیرے پاس آتے ہیں تو ان کو واپس کیوں کرتا ہے. وہ حیات تھے, اس وقت حیات تھے, میں گھبرا گیا. میرے چھوٹے بھائی لاہور میں تھے تو شیخ بھی لاہور میں تھے ظاہر ہے, تو میں نے ان کو اسی وقت ایک ای میل لکھ ماری وسیم کو, اور انہوں نے وسیم نے وہی پرنٹ آؤٹ لیا اور وہ قبلہ قریشی صاحب کے پاس پہنچ گیا رحمۃ اللہ علیہ. تو انگریزی بڑی کمال آتی تھی ان کو. ہمارے ایک تصور ہے نا کہ جی پیر صاحب ہیں تو پتہ نہیں جاہل ان پڑھ سا کو مولوی ٹائپ آدمی ہوگا جس کو 4 مسئلوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. انگریزی کا یہ حال آپ اندازہ کیجئے کہ میں لندن سے ماسٹرز کر کے جب واپس آیا تو میں نے بیچلرز بھی وہیں سے کیا, میں نے ماسٹرز بھی وہیں سے کیا. جب میں واپس آیا تو ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ملاقات کے بعد, تو ایک اور ان کے عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے, کہیں وہ اپلائی کر رہے تھے اس کے لیے, نوکری کے لیے. تو انہوں نے کہا جی یہ کھوکھر صاحب بیٹھے ہیں, ان کی انگریزی اچھی ہے, آپ ایسا کریں ان سے درخواست ذرا ہے نا اپنی ان کو دکھا دیں. وہ میں نے جناب ولی وہ انہوں نے مجھے دکھائی تو میں نے, اب ہم اس وقت ذرا بالکل نئے نئے اس موڈ میں تھا تو ذرا پھول سے گئے ہم کہ واجب بزرگوں نے کہا کہ انگریزی اچھی. وہ ہم نے اس میں اصلاح کی تو میں نے کہا جناب ہو گئی ہے. انہوں نے اس کو کہا پڑھ کے سنو. اب وہ پڑھتا جا رہا ہے اور وہ اس میں تبدیلی کراتے جا رہے ہیں, اچھا اس لفظ کی جگہ یہ لکھ دو, اس فکری کو اس طرح لکھ دو, اس کی گرامر ایسے کر لو. اور وہ جتنا ہمارا جوش تھا نا وہ سب ساتھ جو ہے نا وہ, تو یہ حال تھا ماشاءاللہ. اکنامکس, انگلش, اردو, فارسی, عربی, کمال گرفت تھی ان کی. معاشیات. اچھا وہ انہوں نے وسیم کو کہا بھائی کو میرے کہ آپ پڑھ کے سنائیں. انہوں نے کہا جی وہ بڑا خاص ہے, میں نے تو پڑھی بھی نہیں ہے, بس اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا یہ لے جاؤ ان کے پاس, تو میں نے نہیں پڑھا کہ کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں. تو وہ جب انہوں نے وسیم نے پڑھ کے سنایا. اچھا میں نے اپنی زندگی میں جتنا عرصہ بھی ان کے ساتھ رہا ہوں ان کو کبھی کہہ کہا لگاتے نہیں دیکھا. ایک موقع صرف ہے, ورنہ کبھی نہیں. ہلکا سا تبسم فرماتے تھے, بس ہلکی سی بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی. تو وسیم یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بڑی زور کا کہہ کہا لگایا وہ میل سن کر. تو وسیم کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کی تو وہاں حالت خراب ہوئی ہے, تو کہنے لگے نہیں انہوں نے جو دیکھا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں.
اگر اس کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کی وہ رہنمائی کرے. یہ 2000 کی بات ہے، سن 2000 کی. 2003 میں آپ کا وصال ہوا. 2000 میں علاج کی اجازت بھی مل چکی تھی، اور 99 میں علاج کی اجازت بھی مل چکی تھی، اور بیعت کی اجازت بھی مل چکی تھی. اور 2003 تک چونکہ میں نے نیت کی تھی کہ بیعت نہیں کروں گا، اور وہ جو جھاڑ پڑی مجھے پہلے خواب میں اور پھر ادھر سے پیغام بھی آیا کہ میں اس کو باقاعدہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو بتائے. اس کے بعد ہم نے ہلکا ہلکا، اب چونکہ میرے مزاج میں علاج معالجہ اس طرح سے نہیں ہے، اس لیے آپ کو پتہ میں کچھ زیادہ اس میں نہیں آتا. اور پھر عمر صاحب کا جب سے روحانی طور پہ مجھے کنفرمیشن ہو گئی تو میرے پاس زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں میں ان کو بھیج دیتا ہوں، کیونکہ وہ کرتے ہیں علاج. اور یہ دوسری بات میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام آباد پنڈی کی حد تک کم از کم میں عمر صاحب کے علاوہ کسی شخص کو نہیں مانتا. صاف میں آپ کو بتاؤں. سو اگر کوئی شخص یہ کہ ندیم میرے پاس آتا تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین، چاہے آپ اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، جھوٹا ہے وہ شخص. تو 2003 تک شیخ حیات تھے، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اور 99 میں مجھے اجازت مل گئی ہے، مجھے ان کے بعد کس کے پاس جانے کی ضرورت ہے. یہ اور اس طرح کی گفتگو اور پھر وہ لوگ کریں جن کے بارے میں میں اچھا گمان رکھتا رہا ہوں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے ہمارا قلب جاری کرنے کا، اسلام آباد پنڈی میں میری اطلاع کے مطابق ایک عمر صاحب صرف اس طریقہ کار کے اہل ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ چند سال پہلے اللہ کے فضل سے روحانی طور پہ پہلے مجھے بھی اس کی طریقہ کار یہ ودیت کیا جا چکا ہے. اور اب عمر صاحب نے بھی وہ جسے کہتے ہیں ظاہری طور پہ بھی مجھے یہ طریقہ کار انہوں نے جو ہے دے دیا، اور وہ ایک ہی طریقہ کار ہے. اور میں نے مزید اس کو ہر لحاظ سے دیکھا ہے. میری اطلاع کے مطابق پورے پاکستان میں یہ کل 4 سے 5 لوگ ہیں صرف، الحمدللہ، کہ جن کے پاس یہ طریقہ کار ہے. ورنہ آپ کافی عرصہ وابستہ رہے، آپ کو پتہ ہے اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ایک نشست میں اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ کہیں ہوتا. اس طریقہ کار میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ کہ اگر آپ کو کسی قسم کا قلب کا عارضہ ہے، کوئی دل کا کوئی مرض ہے، تو پھر اس کو استعمال نہ کریں. تب اگر آپ میں سے کسی کو کوئی شکایت ہے، ابھی جب ہم یہ عمل کریں گے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ ہے، تو پھر ان کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا. اس کو جب استعمال کیا جائے گا طریقہ کار کو، تو اس کے اندر 3-4 چیزیں ہوں گی، امکان جو ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، ہو سکتا نہ بھی. ایک تو اللہ کے فضل و کرم سے عام طور پہ قلب جب جاری کیے جاتے ہیں، اور یا چاہے کسی بھی طریقے سے ہوں، مختلف لوگ لطائف کے لیے مختلف اذکار کرتے ہیں، کئی بار مہینوں کئی بار سالوں محنت کرتے ہیں، تو اس میں ذات کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمیں پتہ ملا، اس میں ذات کی شرط نہیں تھی. کھڑکیاں بند کر دے ذرا، آواز یہ کم ہو جائے گی، اور دروازے بھی بند کر دے. اچھا، اس میں ذات کی شرط نہیں ہے. پچھلا دروازہ بھی بند کر دیجیے. اچھا، عرض کر رہا تھا کہ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے اس میں ذات کی شرط نہیں ہے. جیسے میرا ذاتی رجحان زیادہ جو ہے وہ اس میں ذات کا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے لا الہ الا اللہ کا. میں ذکر خفی میں بھی لا الہ الا اللہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں، ذکر جلی میں بھی لا الہ الا اللہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں.
ذکر کسی کی بھی اسم کہا وہ اللہ معاف کرے استغفر اللہ، اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا. جو شخص غلط کہے گا وہ زیادتی کرے گا. یہ میرے ذاتی رجحان کی بات ہے. اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ میری جو محبت پیدا ہوئی ہے وہ اس حدیث کے الفاظ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. مشائخ کی باتیں، ان کی عادات سر آنکھوں پر، ادب و احترام سر آنکھوں پر، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا میرے لیے وہ سب سے افضل ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ سب سے افضل ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ہم تسبیح لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز کی، اس میں ذات کی، لا الہ الا اللہ کی، درود شریف کی، ہر قسم کی تسبیح جو ہے لگا سکتے ہیں. اور یہ تسبیح لگانا صرف اور صرف قلب کی حد تک نہیں ہے، ہر لطیفے پہ یہ تسبیح لگا سکتے ہیں، اور بیک وقت بھی سب پہ لگ سکتی ہے، یعنی ایک ہی نشست میں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر انسان بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم صرف جو اس ذکر کی تسبیح لگائیں گے آج وہ قلب پر لگائیں گے، باقی ابھی لطائف پر ہم نہیں لگائیں گے. اچھا، دوسری چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ جیسے آج جو تسبیح لگائی جائے گی آپ اس کو ایک طرح کا جمپ سٹارٹ سمجھیں، جاری رکھنا آپ کا کام ہے. اگر آپ اس کو جاری نہیں رکھیں گے، توجہ نہیں کریں گے جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، تو یہ آہستہ آہستہ یہ ممکن ہے کہ یہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کبھی تشریف لائیں تو دوبارہ سے وہ کہتے ہیں رینیو کرا لیں، ریفریش کرا لیں، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کو اس کو جیسے کہتے ہیں نا سٹارٹ انجن ہم نے کر دیا، اب اس کو ریس روس آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے یہاں پہ شیخ کا مرید کی طرف توجہ کرنا نہیں ہوتا، اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں مرید کا شیخ کی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری نقطہ نظر سے ایک وقت میں ایک شیخ کسی ایک یا دو مرید کو ہی توجہ کر سکتا ہے، لیکن مرید 10,000 اپنے ایک شیخ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے اور توجہ کر سکتا ہے، اور شیخ کے پاس کھلا ٹائم ہے کہ وہ پھر اپنے رب کی طرف توجہ کرے. لڑی بنتی ہے نا، تمام مرید اپنے شیخ کی طرف توجہ کرے، شیخ اپنے رب کی طرف توجہ کرے تاکہ چین بنے. اگر شیخ آپ کی طرف توجہ کرنا شروع کر دے گا تو وہ بیچارہ رب کی طرف کب توجہ کرے گا؟ اس میں اکثر لوگ پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نہیں جی وہ تو خود بخود تعلق قائم اور یہ اور وہ سب ہم مانتے ہیں اپنی جگہ، لیکن تعلق قائم اور چیز ہے، اور اس کے باوجود اپنا آپ اس کے ساتھ جوڑے رکھنا اور چیز ہے. تعلق قائم میں تو پھر تسبیح کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تعلق قائم تو سوتے میں بھی رہتا ہے، جاگتے میں بھی رہتا ہے. تو اگر تعلق قائم سوتے میں بھی ہے اور جاگتے میں بھی ہے تو پھر تو تسبیحات اور مراقبے اور ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے شیخ کو، پھر چھوڑ دے سب کچھ، بس نماز پڑھے، بس ختم. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تعلق بے شک ہوتا ہے. جو شخص آپ کا اگر لطیفہ جاری کر سکتا ہے تو اس کا لطیفہ جاری ہوا ہوگا تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ توجہ اپنے رب کی طرف کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیں. تو وہ اس قسم کی الٹی سیدھی باتوں سے متاثر ہونے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب جب جو طریقہ کار ہم اختیار کریں گے، اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے اس کو جاری کیسے رکھنا ہے. اول تو میں کہوں گا کہ اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے بعد ایک چھوٹی سی مشق کرے جو ابھی میں بتانے لگا ہوں، اور جب جتنی کر سکے اتنی کریں. مطلب اگر آپ کے پاس فجر کے بعد زیادہ ٹائم ہے تو آپ زیادہ دیر کر لیں. ظہر دفتر میں پڑھتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے تو چلو آپ نے 11 دفعہ پڑھ لیا، 33 دفعہ پڑھ لیا. کسی دن زیادہ ٹائم تھا 33 دفعہ کر لیا، کسی دن کم ٹائم تھا 11 دفعہ کر لیا، اور کم ٹائم تھا 5 دفعہ کر لیا، اور زیادہ ٹائم ہے تو پوری تسبیح کر لی. تو اپنی سہولت کے مطابق بہتر تو یہ کہ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا یہ مشق کی جائے.
اچھا، گو کہ جاری تو ہم آج صرف قلب کریں گے، لیکن مشق میں ہم روح کو بھی شامل کریں گے. میرا مشورہ آپ کو یہ، تاکہ جس وقت روح کے لیے ہم اکٹھے ہوں، لطیفہ روح کے لیے، تو اس وقت کسی حد تک ہلکا پھلکا ہو، جسے کہتے ہیں نا ٹوٹی پھوٹی دھکے کے ساتھ گاڑی چل پڑی ہو، اور اس کو پھر استقامت جو ہے وہ شیخ کی توجہ سے مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو ذہن میں رکھیں کہ لا الہ الا اللہ، لا میں ایک لام پہلا، پھر الہ میں الف کے بعد ہے لام، اس کو ہم پورے کلمے کا دوسرا لام کہہ رہے ہیں. الا اللہ کے اندر آگے آپ کو پتا ہے لکھا جاتا ہے، اللہ جو لکھا جاتا ہے وہ الف لام لام ہے لکھا جاتا ہے. تو وہ جو درمیان والا لام ہے وہ ہے جو شد کے ساتھ ساتھ جڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس لام کو تیسرا لام سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے نا. لا الہ بھی چوتھا لام، لا الہ الا اللہ، لا کا لام، الہ کا لام، الا اللہ میں ال وہ لام، اور الا اللہ تو وہ درمیان والا لام. چار لام آپ سمجھ لیجیے. کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے توجہ کے ساتھ کرنی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو توجہ کے بغیر کرنی ہے. ایک تو ہونٹ بند کر لیں گے، زبان تالو کے ساتھ پوری لگا دیں گے. سانس جب باہر نکالیں گے، جتنی دیر سانس باہر نکل رہی ہے اس پوری سانس کے دوران آپ نے پڑھنا ہے لا الہ. اور جب سانس اندر لے کے جائیں گے تو اس پوری سانس کے اندر جانے کے دوران پڑھیں گے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ناک سے سانس لیں گے اور عام طریقے سے سانس لیں گے. وہ جو خفی ذکر عام طور پہ لوگ سانس کے ساتھ کرتے ہیں، اکثر بہت تیز تیز کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں. میں اس وقت سانس لے رہا ہوں، نارمل سانس لے رہا ہوں، آواز بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے. اور کوشش کریں گے کہ جب بھی یاد آئے ہر وقت کرتے رہیں. اور اب یہ چار لام ذہن میں رکھیں. ہلکا سا جہاں موقع ملے، جیسے نماز کے بعد جب آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے باقاعدہ نماز کی حالت میں فارغ ہو کے دعا مانگ لینے کے بعد دو زانو اسی طرح تحیات میں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کو اس طرح پاؤں کر کے بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس طرح کر کے بیٹھیں، لیکن بیٹھیں دو زانو. اگر کسی کو دو زانو بیٹھنے میں تکلیف ہے تو پھر چار زانو بیٹھ جائے، وہ پھر مجبوری. اس میں بھی مشکل ہو رہا ہے، کرسی پہ بیٹھ جائے، وہ بھی مجبوری ہے. لیکن سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اسی وقت ہے جب دو زانو ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بائیں گھٹنے کے نیچے یہ ایک نس ہے، ہم اس کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. اس کو رگے کی ماس بھی کہتے ہیں. کچھ مشائخ نے یہ کہا ہے کہ اگر چار زانو بیٹھے تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ دائیں پاؤں کے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے ساتھ اس کو یوں پکڑ لیں، یوں پکڑ کے یوں پلتی مار لیں، چار زانو بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا. سو یہ جو ہے یہ اس طریقے سے اس پاؤں کے انگوٹھا اور ساتھ کی انگلی کے ساتھ ایسے زور سے دبا کے اور پھر یوں کر. اچھا، یہ دبانا ذرا مشکل ہوتا ہے انگوٹھے اور انگلی سے، خاص طور پہ جن کو عادت نہیں ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو پھر بہت زیادہ اندر کر لیں تاکہ یہ ذرا تھوڑا سا دب. باقی اگر اس طرح بھی بیٹھنا مشکل ہے، گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، زمین پہ نہیں اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، موڑ نہیں سکتے، پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جی، نماز جیسے فرض میں اگر کہہ دیا کہ کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، بیماری ہے نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے، وہ جو ایک آپ کو پتہ سارا معاملہ ہے، تو یہ تو پھر بھی فرض یا واجب تو نہیں ہے. تو اس میں کوئی شرط لگانا اور سختی کرنا یہ نامناسب بات. تو آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے، آنکھ بند کر لیں گے، اور یہ آپ کا قلب اور اس طرف آپ کے روح، آپ ان دونوں پہ توجہ کریں گے. یہ ہے میرے آپ کے لطائف جاری کر دینے کے بعد کام. اچھا، توجہ میں اکثر دوست کرتے یہ ہیں کہ وہ توجہ زور کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو اس سے کئی بار سر بھاری ہو جاتا ہے، یہاں پہ درد شروع ہو جائے. زور نہیں کرنا. انگریزی میں ایک فوکس ہوتا ہے، کانسنٹریٹ ہوتا ہے. ہم نے فوکس کرنا ہے، ہم نے کانسنٹریٹ نہیں کرنا.
हमने तवज्जो करनी, हमने वो चीज नहीं करनी। मतलब देखिए, जिक्र करना है हमने, तो अगर सुकून के साथ और बगैर किसी जोर के और बगैर किसी मुशक्कत के करेंगे ना, तो वो उसमें ज्यादा देर हम कर पाएंगे, वरना जल्दी मुश्किल हो जाएगी। अब ये 4 लाम याद रखने हैं आपने। हमने ये तवज्जो इन 2 लताइफ पे रख के हमने ये तसव्वुर करना है कि ये 2 लताइफ खुद से जिक्र कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं ये इस तरह, ठीक है। और इन 4 लाम के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हर लाम पे बाहर आता है, हर लाम पे बाहर आता है, हर लाम पे बाहर आता है, हर लाम पे। कल भी इंशाल्लाह हम आज करते हैं। रूह को उसके साथ प्रैक्टिस आप करवाएं, ताकि जब हम अगली दफा रूह के लिए इकट्ठे हों तो फिर उसको थोड़ा सा, वो जैसे कहते हैं ना, टूटा भज्जा ही सही, तुर पिया हुए तो फिर असी उन्होंने से ताकत लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा, जब भी मौका मिले आपको, अच्छा सांस का साथ रखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सांस उसी तरह साथ साथ चलानी है। आम चलते फिरते जाहिर है इस चीज के साथ फोकस करना मुश्किल होगा, सिर्फ सांस के साथ करें। लेकिन दिन में हर नमाज के बाद 11 दफा, 5, वक्त ज्यादा है 11 कर दें, और ज्यादा है 33 कर लें, और ज्यादा है 111 कर दें, तस्बीह पूरी कर दें, 100 कर दें, मतलब जितना सहूलत के साथ आप कर सकते करें। रात को इशा के बाद घर पे हैं, अगर आप मुमकिन है थोड़ा ज्यादा वक्त मिल जाए, जरा ज्यादा कर लें। इसके अलावा जिस वक्त आप चल रहे हैं उसको भी साथ जोड़ें। अब 2 चालें बनती हैं, कुछ लोग बहुत तेज चलते हैं, कुछ लोग आहिस्ता चलते हैं, कभी कभी एक ही आदमी तेज भी चलता है, कभी वही आहिस्ता भी चलता है। पहले लाम पे ला, आपके दाएं पांव की, सीधे पांव की एड़ी जमीन को टच होनी चाहिए और साथ सांस भी चल रही है, ला। दूसरे लाम पे बाईं एड़ी जमीन को टच करेगी, तीसरे लाम पे फिर दाईं एड़ी जमीन को छुएगी, और चौथे लाम पे फिर बाईं एड़ी जमीन को छुएगी। अगर चाल ऐसी है कि जिसमें यह हो सकता है, अगर चाल की रफ्तार ऐसी है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर दाएं पे पहला लाम और बाएं पे तीसरा लाम, पहला तीसरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर रफ्तार अच्छी है तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चाल को पहले तो जिक्र को सांस के साथ जोड़ना है, फिर सांस जिक्र को चाल के साथ जोड़ना है। थोड़ी सी शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। और जब तवज्जो का मौका मिले तो साथ में इसको भी आपने तवज्जो में लाना है कि ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नुक्ता ये है, ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जब जिक्र अगर जारी हो गया है तो मैंने कहा कि जिक्र आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो सकता है, वो कौन सी चीजें, क्यों हमें जरूरत है कि हम इसको, मैंने कहा कि जंप स्टार्ट दे दिया, स्टार्ट रखना आपका काम है, रेस देना आपका काम है, पेट्रोल अंदर डालना आपका काम है गाड़ी के। उसकी वजह क्या है? हमारा माहौल ऐसा है। दफ्तर में जाते हैं, 1000 गीबत सुनी जाती है, ना चाहते हुए भी कई बार सुनी जाती है। ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर कई बार ऐसी गुफ्तगू होती हैं जो गीबत के जुमरे में आती हैं, और कहीं कई कोताहियां हो जाती है, इंसान को पता नहीं चलता। वो जमाना तो है नहीं कि खानका है और उस पर बंदा चला गया और 6 महीने अपने शेख के पास मुराकिब हो गया, तो वहां से अब निकलेगा तो साफ होके निकलेगा। वो जमाना रहा नहीं है। 1000 किस्म के गुजरते, चले आप हर चीज पे काबू पा लें,
गुजरते हुए इशारे पे गाड़ी रोके, साथ वाली गाड़ी में इंतहाई घटिया खराफात वाले गाने लगे, उसका क्या करेंगे? बहुत सी चीजें चले हम कर सकते हैं, इर्द गिर्द हो रही है, हम नहीं कुछ कर पाते। ये सारी चीजें और इस किस्म के बहुत से मसाइल, और फिर हमारी खुराक, ये सब चीजें मिलके आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को जायल करने लगती हैं। लेकिन अगर आप ये साथ साथ जारी रखेंगे मश्क, और जब मुमकिन हो ज्यादा बढ़ाएंगे, जब मुमकिन नहीं होगे, मतलब बोझ नहीं बनाना हमने इसको। ऐसा नहीं करना कि फिर उसके बाद जो अभी देखें, अभी बाहर ये क्या तबलीग की आवाजें आ रही, तो अब क्या करें? सड़क पे चलते हुए कानों में वो कोई डाल दे तो फिर अगले का हॉर्न नहीं सुनाई देगा। तो ये चीजें जो है, ये सारी चीजें ये हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मामला खराब करती है। तो इसलिए थोड़ी सी मशक आपको खुद से करनी। अच्छा, अब जब हम अमल करेंगे तो इसका फौरी रद्द अमल कोई है या नहीं है वो भी समझ लें। कुछ रद्द अमल मुमकिन है। अव्वल तो हो सकता है कि कुछ महसूस हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें भी मुमकिन है। मसलन मिसाल के तौर पे जिस वक्त ये अमल किया जाएगा उस वक्त मुमकिन है आपको जोर का झटका लग जाए, मुमकिन है आपको चक्कर आ जाए, मुमकिन है उस वक्त तो कुछ ना हो लेकिन आपकी तबीयत में कुछ थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाए, मुमकिन है आपकी तबीयत में रिक्कत बढ़ जाए, हर वक्त रोने को दिल करे। इस तरह की कुछ इम्कानात हैं, लेकिन घबराना नहीं है। रिक्कत तारी होती है, रोने को दिल करता है, अगली नमाज में सजदे में जाके रोए, बिस्मिल्लाह, खूब रोए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है। होता ना खासतौर पे आमतौर पे दूसरों के सामने, और हम मर्दों में वैसे भी होता है कि मैं मर्द हूं, मुझे कोई रोता देख लेगा तो पता नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप सजदे में रोए। असबाक जो है, मैं आपको अर्ज कर दूं, जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, अल्लाह के कलाम से ज्यादा बड़ा सबक तसव्वुफ में कोई नहीं हो सकता। कुरान को वक्त दें, तजवीद दुरुस्त करें, जब तक दुरुस्त नहीं है तब तक अच्छी कुरान की किरात को आप प्ले कर लें, साथ में कुरान खोलें, बावजू बैठे, अल्फाज देखते जाएं, हाथ उंगली ऊपर फेरते जाएं और समझने की कोशिश करते रहें कि ये अदायगी कैसे हो रही है। और साथ में कोई उस्ताद भी पकड़े जिसके पास चाहे आप रोज का 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, ताकि आपकी तजवीद दुरुस्त हो जाए। जब तजवीद दुरुस्त हो जाए तो फिर उसको सुनना हम बंद कर देंगे, फिर हम पढ़ना शुरू कर देंगे। और जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर भी ज़हन में रखें कि आपने रुकू के हिसाब से रुकना है। अगर आप एक सिपारा पूरा सुन लिया है और रुकू अभी नहीं आया, आपने आगे जाना है और रुकू पे रुकना है। या रुकू पे रुकेंगे, या सूरत खत्म हुई है तो रुक सकते हैं, या अगर मंजिल खत्म हुई है तो रुक सकते हैं, बीच में ना रुके। हाँ, किसी जरूरत के तहत आप बैठे थे, बीच में रुकना पड़ गया, बेगम साहब ने आवाज दे दी, बच्चे को देखने से क्या हो गया है, कोई और मसला हो गया, बच्चे की आवाज आ गई है, कोई और बर्तन गिर गया, एकदम घबरा गए, क्या, वो उन सब चीजों में अल्लाह ताला एक मोहब्बत करने वाली हस्ती है। वो हमारे यहाँ जो अल्लाह का एक तसव्वुर अजीब गरीब सा बना दिया गया है कि जैसे पता नहीं वो पकड़ के वो बंदे फ्राई करने का काम, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह मोहब्बत करता है और ये सारी कायनात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक और इंसान की तख्लीक, ये सब मोहब्बत का अमल है। तो इसलिए ये जहन में रखें कि हम अभी इंशाल्लाह अमल करते हैं, उसके बाद सब लोग आराम से थोड़ी देर बैठ जाएं। और अगर रात को इशा के बाद घर पे करें तो कोशिश करेंगे बिल्कुल अंधेरे में, लाइटें सारी बंद करके, सुकून के साथ बैठ के, आंखें बंद करके, सर को झुका के, और फिर इसको आप तसव्वुर में लाएं। दिन में ज़ाहिर मुमकिन नहीं है, वैसे भी ज़रा मुश्किल हो जाती है कई बार। तो ये एक वजह से कहते हैं आपको मुझे ब्रीफिंग देनी थी। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी
بندے کے مریدوں سے مقابلہ کرنے کی. لوگ کہتے ہیں میرے شیخ نے یہ کیا, تیرے شیخ نے کیا کیا, بتائیں. او بھائی میرے شیخ نے کچھ نہیں کیا, تیرا شیخ بہت کمال ہے ماشاءاللہ. لیکن اگر اصلاح کے نقطہ نظر سے آپ سمجھتے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے, میری طرف سے اجازت ہے, بتائیں کہ الحمدللہ ہم لطیفہ جاری کرتے ہیں. آج یہ بہت بڑا چینج لا رہا ہوں میں. 2003 میں اپنا ہمارے شیخ ریاض اللہ قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آفیشل کلہ جو ان کے والد صاحب نے ان کے سر پہ رکھا تھا, وہ مجھے ملا, وہ میرے پاس اوپر ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا. خوبصورت کلہ ماشاءاللہ. 2003 سے بھی, چلو میں 99 سے نہیں گنتا, 2003 سے بھی گنے تو آج کتنے سال ہو گئے الحمدللہ, 14 سال ہو گئے تقریباً. مارچ, مجھے یاد ہے مارچ 2003 کی بات. آج 14 سال آپ کو پتا ہے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے, آپ لوگوں کو منع کیا ہے, نہ اس طریقے سے بتائیں, نہ خامخواہ شیخی بگاڑیں, نہ یہ کریں, نہ وہ کریں. لیکن آج میں کہتا ہوں اگر اصلاح کے نقطہ نظر سے آپ کو موقع ملتا آپ بتا, مقابلے کے لیے نہیں بتانا, بلکہ ٹھیک ہے بھائی تیرا شیخ بہت کمال ہے ماشاءاللہ, سب شیخ سرام کو ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں. لیکن جہاں آپ سمجھتے ہیں پتا ٹھیک ہے جی, آپ اتنے سال سے جا رہے ہیں جی, آپ کو کیا ملا؟ نہیں بھائی کچھ نہیں ملا. پر اگر آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی بالکل ملا, الحمدللہ الحمدللہ ملا. اگر کبھی آپ کے پاس وقت زیادہ ہو اور آپ کہیں کہ یار کوئی اور سبق لے لوں, کچھ اور چیز لے لوں, کوئی تسبیح ایک زیادہ مل جائے, کوئی 2 تسبیح زیادہ مل جائے, پہلی کوشش کریں کہ قرآن بڑھا دیں. ٹھیک ہے, پہلی کوشش کریں کہ قرآن بڑھائیں, کوئی اور تسبیح لینے کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ جو افضل ذکر ہے وہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. اللہ کے کلام کو توجہ دیں, اور روزانہ تھوڑا سا قرآن اگر مختصر تفسیر کے ساتھ دیکھ لیں. تفسیر کون سی پڑھنی ہے, کس طریقے سے پڑھنی ہے, میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تفسیر ابن عباس لے لیں, اور طریقہ کار وہ رکھیں جو میں ایک اپنے بیان میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کیسے پہچاننا ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, کس کے جھوٹے ہونے کا امکان ہے, وہ میں طریقہ کار بتا چکا ہوں پہلے. اس طریقہ کار کے مطابق آپ اس میں باقاعدہ, بے شک آئندہ کے لیے کسی طریقے سے ہلکے سے کوئی نشان بنا لیں, یا 1 2 3 کر لیں, یا کوئی ایسا کام کر لیں کہ جب اگلی دفعہ آپ کھول کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ضعیف والی ہے, یہ اس پہ جھوٹے ہونے کا, گھڑے ہوئے ہونے کا امکان ہے, یہ صحیح والی ہے, تاکہ ایک دفعہ تو اس طرح گزرنا پڑے گا, اگلی دفعہ کو ٹھیک ہو جائے گا. اور کسی تفسیر کو بھی ہاتھ نہ ڈالیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اے ابو ذر, اگر تو روز صبح اٹھ کر ایک قرآن کی آیت سمجھ کر پڑھ لے تو یہ 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. ہم ڈرتے اس لیے کہ پڑھ لیا نا تو پھر سمجھ آنے لگ جائے گا, سمجھ آنے لگ گیا تو پھر عمل کرنا پڑ جائے گا, یہ تو کام خراب ہو جائے گا. کیوں مان صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں سچی بات نہیں. ایک اور تفسیر بڑی خوبصورت ہے, گو کہ اس میں بھی کچھ تھوڑے سے مسائل ہیں, لیکن وہ بھی اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اس کا ایک صفحہ جو ہے, ایک آیت ہے, اس کا نیچے ترجمہ ہے, اور ایک بس نیچے پیراگراف دیا ہوا ہے جس میں بنیادی اس کا فہم دیا ہوا ہے. بہت اچھی تفسیر ہے ماشاءاللہ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. بلکہ میرا ارادہ بن رہا ہے کہ اس کی تھوڑی سی نا اسکین کر کے تو صفحے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں. پہلے ایک دفعہ ہم نے شروع کیا تھا روز کا ایک صفحہ, لیکن پھر وہ کسی وجہ سے رک گیا. اگر کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں قدرتی بات ہے, ہمیں عادت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی, یہ حقیقت ہے, ماننا چاہیے. جن لوگوں کو اللہ کا شکر الحمدللہ, چاہے وہ پہلے سے تھی, چاہے وہ ہمارے ساتھ منسلک ہونے کے بعد پڑھی ہے, اللہ کا کرم ہے, آپ نے یہ ساتھ جو بھی ہے اللہ کا کرم ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ بعد میں بھی آئے ہیں اس طرف, شروع میں شاید ان کو بھی مشکل ہوئی ہو, عادت نہیں ہے.
ہمیں عادتیں وہی ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑو، ایک تسبیح کر لو فلانی، اچھا اب دوسری کر لو فلانی، تیسری کر لو فلانی. تو تھوڑا سا شروع میں اس کا حل یہ ہے کہ اپنے اوپر زور نہ ڈالیں، ایک رکوع پڑھ لیں روز کا یا سن لیں آہستہ آہستہ. کسی دن دل کرے تو 2 پڑھ لی، دل کیا 3 پڑھ لیا، دل کیا 4 پڑھ لیا، دل کیا پورا پارہ پڑھ لیا، دل کیا 2 پارے پڑھ لیے. آپ کا دل کیا فجر کے بعد 1 پارہ پڑھنے کا، آپ نے 1 پارہ پڑھ لیا لیکن رکوع پہ رکے. ظہر کے بعد پھر دل کیا کہ یار تھوڑا سا پڑھ لو، چلو ربع پڑھنے کا دل کیا، ربع پڑھ لیا. اگر وقت آپ کو ملے ایک یہ ذکر پکڑ لیں اور ایک آپ یہ پکڑ لیں قرآن. تجوید ٹھیک نہیں ہے تو سنیں، سامنے کھولیں اور تجوید ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دیں، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کچھ مختصر سی تفصیل میں نے بریفنگ دینی تھی، عرض کرتی ہے. تو ابھی بسم اللہ پڑھتے ہیں باری باری. جس وقت تسبیح لگائی جا رہی ہوگی اور تسبیح لگانے والا شیخ لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں پڑھے گا، سب لوگ پہلے ہی آنکھیں بند کر کے سکون کے ساتھ اپنے قلب اور روح کی طرف توجہ رکھیں اور اس کی آواز کے ساتھ 2 چیزیں. ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہم سارے ہی تقریباً سوائے 2 لوگوں کے کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہیں. ایک ہوتا ہے، یا کم از کم سائنس کے تو سارے ہی ہیں، ایک ہوتا ہے سینڈر اور ایک ہوتا ہے ریسیور. ریسیور تیار نہیں ہے تو سینڈر جو مرضی بھیجتا رہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. اور اگر ریسیور تیار نہیں ہے تو سینڈر، ریسیور تیار اور سینڈر بھیجنے کو تیار نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. کیوں سلمان صاحب ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ریسیور بن کے کھڑے ہونا ہے جو تیار بیٹھا ہے لینے کے لیے کہ کیا آ رہا ہے مجھے چاہیے 2، اور انہی لاموں کے ساتھ آپ وہی توجہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقہ کار کے مطابق ہر ایک باری باری آج سب کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں. اور دیوار کے ساتھ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کھڑے ہوں گے کہ اگر واقعی کسی کو فوری ریئیکشن ہو، ضروری نہیں ہے ہو، ضروری نہیں ہے کہ بعد میں بھی ہو، تو کم از کم یہ نہ ہو کہ بندہ تھلے ڈگ گیا ہو. ٹھیک ہے نا. تو فوری طور پہ اس کو سنبھالا جا سکے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے عمل کو قبول فرمائے، اور آپ جتنے حاضرین اس وقت ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ سب کو توفیق دے کہ آپ اس کو جاری رکھ سکیں. استقامت عطا فرمائے اللہ. ہر نماز کے بعد تھوڑا سا ضرور وقت دیں، چاہے 3 دفعہ پڑھیں، چاہے 5 دفعہ پڑھیں، چاہے 11 دفعہ پڑھیں، 33. ہاں جب کبھی تھوڑا سا زیادہ وقت دے سکے تو دیں، لیکن ایک وقت میں ایک تسبیح سے زیادہ نہ دیں. اس میں اگر دل جم جائے نا تو بندہ تھوڑا مجذوبیت کی طرف بھی چل سکتا ہے. بڑا ہنسے انہیں تو دل لے سچ، وہ تو چاہتے نہیں کہ کوئی ادھر ہی ہو جائے، سیاپا ہی مکے سارا. صحیح گل ہے. ہاں تک بھائی ہمارے یہاں تو سیدھا سا نسخہ ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال. اگر کبھی ایک تسبیح پہ بھی لگے کہ کھبنے لگاؤں میں 33 کر دو. ٹھیک ہے جی. مدہوش ہو گئے تو پھر مزہ کس چیز کا؟ مزہ سرور میں ہے، مدہوشی میں نہیں. اور کبھی کبھی مزہ الٹا پردہ بن جاتا ہے، کیونکہ انسان کی نیت بدلنے لگتی ہے. وہ ذکر مزے کے لیے کرنے لگتا ہے، رب کے لیے نہیں کرتا. مزہ نہیں آنے دینا، یہ ضروری ہے. تو دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ یا اللہ.
سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم